تو میرے آقا نے جب ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی متجسس نظریں کسی کو تلاش فرما رہی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں علی کو دیکھ رہا ہوں کہ سب یہاں موجود ہیں، علی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضور حضرت علی کی آنکھیں جو ہیں وہ آشوب کے نے اپنا لعاب دہن مولا کائنات کی آنکھوں میں لگایا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم میری آنکھیں اس طرح صحت یاب ہو گئیں کہ جس طرح کبھی بیماری نہیں ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا دیا اور فرمایا آج علی تم جاؤ۔ اب وہ حدیث سب سن چکے تھے کہ آج میں اسے علم دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا۔ جب آپ قلعہ خیبر کے دروازے پر گئے اور آپ نے آواز دی تو یہود کا سب سے بڑا مجاہد، سپہ سالار، پہلوان، جو طاقت کا پہاڑ سمجھا جاتا تھا، جو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، وہ آیا اور آپ کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا۔ اس سے پہلے وہ کئی مسلمانوں کو شہید کر چکا تھا۔ جب وہ آیا تو مولا کائنات کے سامنے اس نے اشعار پڑھے جو ایک عرب کی جنگ کا رواج تھا۔ اس نے کہا کہ میں طاقت اور قوت کا پہاڑ ہوں، کوئی مجھے آج تک مسخر نہیں کر سکا۔ تو مولا کائنات نے فرمایا میں بھی حیدر کرار ہوں۔ جب یہ آپ نے فرمایا یہ شعر پڑھتے ہوئے کہ میں حیدر کرار ہوں، میرا نام علی ہے، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، ان کا امتی ہوں، ان کا صحابی ہوں، یہ پڑھتے ہوئے آپ آگے بڑھے اور آپ نے جب آپس میں تلواریں ٹکرائیں تو پہلے اس نے وار کیا، آپ نے اس کے وار کو روکا۔ روکتے ہی مولا کائنات نے جب پلٹ کے اس پر وار کیا تلوار کا تو وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھا۔ اللہ کی کوئی ایسی طاقت تھی کہ مولا کائنات کی تلوار پڑی، اس کا خود پھٹ گیا اور اس کا سر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور وہ پہلے وار میں ہی گر گیا۔ جب وہ گرا تو صحابہ کرام نے اللہ اکبر کیا نعرہ بلند کیا، جو اشارہ تھا ان یہود کے لیے کہ تمہارا وہ جو پہاڑ تھا طاقت و قوت کا وہ مسخر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات آگے بڑھے، آپ نے خیبر کے دروازے کو پکڑ کے جھٹکا دے کے ایک ہی لمحے میں اسے اکھیڑ کے آپ نے خندق کے اوپر پھینک دیا۔ علامہ صاحب اس دروازے کے حوالے سے بھی کچھ روایات ہیں کہ وہ کس قدر وزنی دروازہ تھا یا کس قدر بڑا دروازہ تھا؟ وہ دروازہ جب خندق کے اوپر پھینکا تاکہ مسلمانوں کے جو گھوڑے ہیں آسانی سے اس خندق کو عبور کر کے جا سکیں، تو صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذرا اور زیادہ بہتر ٹھیک کرنے کے لیے کہا تاکہ وہ گرے نہیں، ان بیلنس نہ ہو۔ تو روایات میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ 22 صحابہ کرام نے زور لگایا مگر وہ دروازہ اپنی جگہ سے نہ ہلا، اور ایک روایت میں کہ 70 صحابہ کرام نے زور لگا کے اس کو ٹھیک کیا، اور مولا کائنات نے تنے تنہا اس کو اکھیڑا اور اکھیڑ کے زمین پر پھینک دیا۔ جب وہ خندق کے اوپر سے صحابہ کے گھوڑے گزر کے خیبر کے اندر گئے تو انہوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے۔ اب یہاں پر میں بار بار اس نقطے کو فوکس کرنا چاہتا ہوں اور بیان کرتا رہتا ہوں، اور آج بھی میں بتانا چاہتا ہوں مسلمان فاتح تھے خیبر میں، نیچی کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے فرما دیا کہ اپنی تلواریں نیچے کر لو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ جیتی ہوئی تھی، وہ مفتوح ہو چکے تھے، مغلوب ہو چکے تھے، مگر انہوں نے جب صلح کے لیے پیشکش کی حضور نے اسے قبول فرمایا، اور اس سرنڈر کرنے کے بعد ایک شخص کی بھی نکسیر نہیں پھوٹی خیبر میں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی، حضور نے صلح کی درخواست قبول فرما لی، اور ان کو سالانہ جو ٹیکس تھا وہ طے کر کے آپ نے خیبر کا قلعہ ان کو واپس کر دیا۔ اور خیبر کی فتح کے بعد مسلمانوں میں ایک خوشحالی کا دور شروع ہوتا ہے، کہ خیبر کے ساتھ پھر ایک باغ تھا فدق کا، حضور اس کی طرف گئے، وہ بھی بہت بڑا ایک علاقہ تھا۔ انہوں نے جب خیبر کے لوگوں کو مغلوب ہوتے دیکھا، ہتھیار پھینکتے دیکھا جنگ کے بعد، تو انہوں نے جنگ سے پہلے ہی سرنڈر کر دیا کہ ہم نہیں لڑتے، اور ٹیکس دینے کا وعدہ فرمایا۔
اس ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 غزوات میں فتح حاصل کی، اور پھر یہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مکہ، کیونکہ صلح حدیبیہ میں یہ طے ہوا تھا کہ آپ اس سال نہ آئیں عمرہ کرنے، اگلے سال آئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال وہاں سے فتوحات کرنے کے بعد مکہ کی طرف گئے۔ جب حضور کو آتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو ان کے حواس باختہ ہو گئے، انہوں نے روکنا چاہا مگر صلح کے مطابق وہ نہیں روک سکتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلح ایک جتھا تھا آپ کی پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ سے ہمارا معاہدہ تھا کہ آپ بغیر ہتھیار کے آئیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تو ہمارا حفاظتی دستہ ہے، اور باقی جتنے مسلمان مجاہدین ان کے پاس وہی روایتی اسلحہ ہے جو تم میں سے ہر بندہ سفر پر جاتے ہوئے لگا کے چلتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں آنے دیں گے مکہ میں ایک شرط پر کہ تم رک جاؤ، ہم سب مکہ شہر کو خالی کر دیتے ہیں اور خالی کر کے پہاڑوں پر ہم بسیرا کر لیتے ہیں، تم 3 دن مکہ میں رہو، اپنے صلح کے مطابق اپنے عمرے کو ادا کرو، عمرے قضا بھی کرو، جو وہ قضا ہو گیا تھا اس کو کرو۔ وہ سارے پہاڑوں پر چلے گئے، اور جب مسلمان وہاں شوق میں، جنون میں اللہ کا طواف کر رہے تھے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے تھے، تو وہ بھی ایک منظر تھا جس سے بہت سارے کفاران مکہ، سرداران مکہ کو سمجھنے کا اسلام کو موقع ملا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ذرا تم رمل کر کے چلو۔ رمل یہ ہوتا ہے کہ طواف کے چند 3 چکروں میں آپ ذرا تھوڑا سا سینہ تان کے چلیں، کیونکہ صحابہ کرام مدینہ شریف جانے کے بعد تھوڑے سے کمزور ہو گئے تھے، کیونکہ حضور کے جانے سے پہلے اس علاقے کا نام یثرب تھا۔ یثرب کا معنی بیماریوں کا علاقہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا، فرمایا اب یہ یثرب نہیں، اب یہ طیبہ ہے۔ یثرب بیماریوں کی اماجگاہ، اور طیبہ اس کو کہتے ہیں جس میں بیمار آئے تو صرف شفا پا جائے۔ لیکن کمزور تھے، وطن کی دوری، جہاد، غزوات، دن رات کے سفر۔ میرے آقا نے فرمایا ذرا سینے تان کے چلو، رمل کرو، اور عمل کر کے جو صحابہ چلتے تھے۔ اور آج تک وہ سنت باقی ہے کہ جب ہم طواف کرتے ہیں عمرہ اور حج کے لیے تو اس میں ہمیں رمل کرنا۔ سارے کفار دیکھ رہے تھے، ان کی نماز کو دیکھ رہے تھے، ان کے سجدوں کو دیکھ رہے تھے، ان کی جو حضور پر جان نثاری تھی اس کو دیکھ رہے تھے، حضور کے ساتھ وفاداریوں کے مناظر دیکھ رہے تھے۔ اور اس منظر کو دیکھنے کے بعد جب 3 دن وہ دیکھتے رہے، پھر مسلمان واپس گئے، تو اس سے بھی یوں سمجھیے کہ مکہ آدھا فتح ہو چکا تھا، ذہنی طور پر بھی فتح ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کا فاتحانہ انداز میں اللہ کی عبادت کے لیے آنا اور عبادت کر کے دکھانا، اس سے بھی ان کے ذہنوں میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ یعنی یہ خیبر جو ہے، یہ صرف خیبر کا قلعہ ہی فتح نہیں ہوا، خیبر کا قلعہ فتح ہونے کے بعد باقی فدق فتح ہوا، اس کے علاوہ 2 اور فتوحات ہوئیں، پھر اسی میں جو عمرہ قضا کرنا تھا اس کا سفر ہوا، پھر اسی سفر کے دوران جو نقوش صحابہ کرام نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے دوران، عبادتوں کے دوران جو اہل مکہ پر چھوڑے، کہ جو پہاڑوں پر چڑھ کے سارے منظر کو دیکھ رہے تھے، ان کے اندر ایک جستجو پیدا ہو گئی تھی کہ ہمیں اسلام قبول کرنا چاہیے۔ بس فتح مکہ تو ایک بہانہ بنا نا، کہ جب حضور آئے تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی۔ جب مکہ صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو غزوہ خیبر ہے یہ بنیاد بنا فتح مکہ کی، چونکہ آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ فتح مکہ تو آدھا اسی وقت ہو چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر عمرہ کیا، اور جب آپ کے ساتھی جو تھے وہ جو کافر تھے، وہ جو مشرک تھے، ان کو اس شہر سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے اپنے عمرے کے لیے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ باہر نکالا نہیں، وہ مسلمانوں سے خوف زدہ اتنا تھے کہ ہم ان کے ہوتے ہوئے اپنے گھروں میں نہیں رہنا چاہتے، وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ ایک تو مقصد یہ تھا کہ وہ آمنا سامنا نہیں کر سکتے تھے، دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح مکہ کی حفاظت کر سکیں گے، پہاڑوں پر مورچہ بند ہو گئے تھے، تیسرا انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے یہ کرتے کیا ہے۔ ان تینوں وجوہات کی وجہ سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ صلح حدیبیہ بنیاد ہے فتح مکہ کی، اور فتح خیبر یہ دروازہ ثابت ہوا فتح مکہ کا۔ عدل صاحب، غزوہ خیبر میں حضرت علی کی بہادری کی آپ نے بات بتائی، ان کے جری ہونے کی بات آپ نے بتائی، ان کے حیدر کرار ہونے کی آپ نے بات بتائی۔ یہ فرمائیے کہ ایک طرف 1600 افراد اور دوسری طرف 10,000 سے 16,000 تک
کے افراد، لیکن فاتح وہ جو کم مقدار میں لوگ ہیں، وہ جو کم تعداد میں لوگ ہیں، وہ ہو رہے ہیں. کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی ہے جس کے ذریعے خیبر جو ہے وہ فتح ہو رہا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ اتنے جان نثار ہیں کہ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے، یا یہ دونوں کا کمبینیشن ہے؟ اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ کہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قرآن کہتا ہے کہ ان کے سر جڑے ہوئے تھے، دل الگ الگ تھے. مسلمان اگر سر جوڑے ہوئے تھے تو ان کے دل بھی حضور کی محبت ہوئے تھے. فکری وحدت، فکری اتحاد اور مقصد کا ایک ہونا، یہ سب سے بڑی وجہ تھی مسلمانوں کے فتوحات کی. ادھر سردار تھے اپنے اپنے سرداری کے تحفظ کے لیے، اپنے اپنی سرداری کے علاقے کی بچت کے لیے، اپنے ترے کو باقی رکھنے کے لیے، اونچا رکھنے کے لیے تھا. ادھر کسی کا مقصد بھی نہ سرداری کا بچانا تھا، نہ اپنی عزت کو بچانا تھا، نہ کوئی زمین اور رقبے کا معاملہ تھا. یہاں صرف اور صرف ایک بات تھی کہ جو حضور فرما دیں گے ہم نے وہ کر دینا ہے. اور یہ ایک سوچ، یقیناً اس میں ان کامیابیوں میں جنگی حکمت عملی کا بڑا عمل دخل ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جتنا بھی آپ کے پاس اسلحہ ہو، آپ کے پاس ارادے ہوں، سب کچھ ہو، مگر فتح اور کامیابی اللہ کی مدد و نصرت پر رکھو. آپ دیکھیے وہ جو غزوہ تبوک تھا، اس غزوہ تبوک کا ذکر قرآن نے بھی کیا. بڑی تعداد میں مسلمان تھے، لیکن ان کے ذہن میں آیا کہ آج ہمیں کون مغلوب کر سکتا ہے. بھائی یہ ذہن میں آنا ہی تھا کہ قرآن کہتا ہے ان کے پاؤں اکھڑ گئے. جب پاؤں اکھڑے تو فوراً انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، پھر پاؤں ان کے جم گئے. یہ تینوں باتیں ہیں. کسی بھی قوم نے اگر جنگ لڑنی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ جنگ برائے جنگ نہ لڑے، جنگ برائے خاتمہ ظلم، جنگ انسانیت کی خدمت کے لیے، جنگ مظلوموں کی مدد کے لیے، اور جنگ بھی اس حد تک جنگ جب تلواریں ٹکرائیں، اور اگر مقابل تلوار پھینک دے پھر جنگ ختم. ایک یہ مقصد. دوسرا، حالات حاضرہ میں جو دور جدید کا اسلحہ ہے وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس. یہ جنگی حکمت عملی ہمیں دور نبوت سے ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی ہتھیار تھا جو کفار کے پاس تھا. یہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلواریں تھیں اور ان کے پاس بندوقیں تھیں، ایسا نہیں تھا. ادھر تلوار تو ادھر تلوار، ادھر نیزہ تو ادھر نیزہ، ادھر خنجر ادھر خنجر، ادھر بھالے ادھر بھالے. جو جنگی ہتھیاروں کی نوعیت تھی وہ ایک تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان غزوات میں. اور تیسری بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات لڑے وہ بڑی حکمت اور ترتیب سے لڑے. اور پھر اس سب سے بڑھ کر بات یہ کہ آپ کے ہر جنگ میں نظر اللہ کی مدد و نصرت پر ہوتی تھی. غزوہ بدر میں جب حضرت علی، حضرت امیر حمزہ اور ایک اور صحابی، 3 صحابہ کرام جب میدان میں اترے، انہوں نے عتبہ، شیبہ اور ولید کو قتل کیا. گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس حجرے میں، اس خیمے میں تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق پیچھے پیچھے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ہاتھ بلند کر دیے. اللہ تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تیری نصرت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکت میں آ کر یہ جملے بھی ارشاد فرما دیے، اللہ اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت جو توحید کے نام پر لڑ رہی ہے اگر یہ مٹ گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. صاحب بہت سارا شکریہ آپ کا، اور اسی سوچ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ سب کا بھی بہت سارا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. بڑا آسان سا ہمارا ای میل ایڈریس info@rasool یعنی info@rasul info@rasool@yahoo.com. اس ای میل ایڈریس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی موضوع کے حوالے سے، کسی بھی سوال کے حوالے سے. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کچھ موضوعات ہمیں بتاتے ہیں یا جب آپ ہمیں کچھ سوالات بھیجتے ہیں. آج کے اس پروگرام کے آخر میں چھوٹی سی بات آپ سے یہ شیئر کرنا ہے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للمسلمین نہیں ہے، تمام تر جہانوں کے لیے رحمت ہے. اور اس رب کی بات کو ماننا ہے وہ جو رب العالمین ہے، کیونکہ جو رب العالمین فرما رہا ہے اور جس پر امپلیمنٹیشن آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہی بہتری کا راستہ ہے، وہی اچائی کا راستہ ہے، اور وہی سب انسانیت کے لیے بہترین راستہ ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.